بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں تعویذ اور علاج اور معالجے کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے دین کی باتیں عرض کر رہا تھا۔ برے تعویذ گنڈوں کی طرح ایک چیز بدفعلی بھی ہے، بری فال نکالنا۔ عربوں کے اندر جاہلیت کے دور میں اس کا بڑا رواج تھا، جس کو ہمارے یہاں اس وقت ہم لوگ اپشکن کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہنود میں اپشکن لینے کا بڑا رواج ہے۔ مثلاً آدمی سفر کے لیے نکلا اور راستے میں کالی بلی گزر گئی تو اب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے اس سفر کے اندر میرے لیے خیر نہیں ہے، وہ لوٹ آتا ہے واپس۔ ہمارے یہاں ہنود کے اندر اس قسم کی انشردھائیں اور اپشکن لینا بہت ہے، اور جاہلیت کے دور میں وہاں کے مشرکوں کے اندر بھی یہ چیز بہت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ایک مختصر سے جملے کے اندر ختم فرما دیا۔ اصل میں بدفعلی ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کا یقین اللہ پر سے اٹھ کر ہٹ کر چیزوں پر آ جاتا ہے، اور اتنی واہیات اور بے تکی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کا کوئی اثر انسان کو بیمار بنانے میں یا انسان پر مصیبت لانے میں نہیں ہوتا، مگر پہلے سے ایک چیز چلی آ رہی ہوتی ہے، سنتے آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے اگر ہو تو یہ مصیبت آتی ہے، اس طرح سے ہو تو یہ مصیبت آتی ہے، جس کو ہم لوک وائکا کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی بوڑھوں کی طرف سے بہت ساری ایسی چیزیں ہم لوگ سنتے ہیں کہ جس کو اسلامی شریعت سے کوئی رشتہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب جاہلیت کے دور میں عربوں میں یہ دیکھا کہ لوگ اپشکن بہت لیتے ہیں، بدشگونی بہت لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس میں چند چیزیں آپ نے بیان فرمائی۔ اس میں مثالیں بھی ذکر فرمائی، بدشگونے کی مثال اور اپشکن کی مثال ان کے یہاں کیا کیا تھی۔ آپ کا ایک جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں لا عدوہ ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیماری کا چیپ لگنا کوئی چیز نہیں۔ عربوں میں یہ بھی تھا کہ ایک آدمی کو بیماری ہوئی یا ایک جانور کو بیماری ہوئی تو دوسرے جانور میں بیماری لانے والا یہی پہلا جانور۔ ان کا اس طرح سے برا عقیدہ بنا ہوا تھا۔ جیسے ان کے یہاں اونٹ رہا کرتے تھے تو اونٹ کو کبھی کبھی کھجلی ہو جاتی ہے۔ آپ نے بھی یہ کتوں کو دیکھا ہوگا، کتوں کو جب بدن پر کھجلی کی بیماری ہو جاتی ہے تو ان کے بال پورے جھڑ جاتے ہیں اور بہت عجیب شکل کا کتا ہو جاتا ہے۔ تو ان کے یہاں یہ مشہور تھا کہ ایک اونٹ کو کھجلی لگی، خارش لگی تو پھر اس سے دوسرے کو لگتی ہے، دوسرے سے تیسرے کو لگتی ہے، اور جتنے بھی اونٹ ہوتے ہیں سب کو کھجلی شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ ان سارے اونٹوں کو جو کھجلی کی بیماری ہوئی اس میں نسبت کرتے ہیں پہلے اونٹ کی طرف، حالانکہ پہلے اونٹ کو اگر اللہ کھجلی دے سکتا ہے تو دوسرے اونٹوں کو کھجلی دینے میں پہلے اونٹ کا محتاج کیوں ہو؟ سب کو وہی اللہ جو ہے کھجلی دیتا ہے، بیماری میں سب کو وہی اللہ ڈالتا ہے۔ مگر عربوں کا ایک برا عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اس طرح ایک آدمی کا بیمار ہو جانا یا ایک اونٹ کا کھجلی زدہ ہو جانا، خارش زدہ ہو جانا سب اونٹوں کی بیماری کا ذریعہ اور باعث بنتا ہے۔ سبب کے درجے میں ٹھیک تھا، لیکن چونکہ ان کے ذہن و دماغ میں مؤثر اور اثر ڈالنے والا ہونے کی حیثیت سے یہ چیز گھر کر گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفایا فرما دیا لا عدوہ۔ بیماری کا ایک سے چیپ لگ کر دوسرے کو جانا کوئی چیز نہیں۔ ہر ایک کو مستقل بیماری ہوتی ہے، ایک کے وائرس اور جرمز دوسرے کے اوپر جائیں اور اس کو بیمار بنائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ علماء کی ایک جماعت یہی کہتی ہے کہ بلا اور وبا کوئی چیز نہیں ہے۔ وبائی بیماری ہوتی ہے، سب کو ایک ساتھ بیمار ہو جانا یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی طرف سے سب پر الگ الگ وائرس آتے ہیں، ایک کے وائرس دوسرے کی طرف جائیں ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ محققین علماء کی ایک دوسری جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ
حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ بیماری کا چیپ لگنا کوئی چیز نہیں، اس میں ایک کے جمس دوسرے پر جائیں اس کی نفی نہیں کی گئی ہے۔ ایک آدمی کے جمس، ایک کے کیٹانو وہ دوسرے کے اوپر جا سکتے ہیں، مگر ان کیٹاڑوؤں کو اور جمس کو اور جراثیم کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ خود بیمار کر سکے۔ اللہ کا حکم جب تک نہ ہو اس وقت تک جراثیم اور جمس بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے نہیں دیکھا کورونا کے دنوں کے اندر بعض لوگ قریب رہنے والوں کو کورونا ہو گیا، لیکن دوسرے اس سے بھی زیادہ قریب تھے، لیکن ان کو نہیں ہوا اور وہ آج بقید حیات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ جانور اور جنتو اور جراثیم ان کی ذاتی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ اللہ بیمار کرے وہ بیمار ہے، اللہ جسے محفوظ رکھے وہ محفوظ ہے۔ دوسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا ولا طیرہ، اس کا یہی مطلب ہے کہ اب شکن لینا کوئی چیز نہیں۔ بلی کے نکلنے کی وجہ سے آپ کا سفر خراب ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ارے اللہ نے کوئی بری چیز لکھی ہو تو آپ کے سفر میں برائی پیش آئے گی، اور اگر برائی نہیں لکھی ہے تو کالی بلی کا ہمارے راستے کے آگے سے گزر جانا وہ ہمارے سفر کو خراب کرنے والا نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے یہاں یہ تھا۔ ہمارے یہاں بھی آج ہندوؤں میں اگر بات کرتے کرتے چھینک آ گئی تو اس کو برا سمجھتے ہیں، یا راستہ آپ سفر کر رہے ہو اور وہاں کوئی بچہ اپنے ماں کا دودھ پی رہا ہو، یا کوئی جانور اپنی ماں کا جیسے اونٹنی کا بچہ اس کا دودھ پی رہا ہو تو یہ اپنا سفر روک دیتے ہیں۔ یہ سب بدشگونیاں ہیں اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یہ تیرا اور بدشگونی اور اپشکن کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک اور چیز آپ نے ارشاد فرمائی ولا ہاما، یہ ہاما یہ بھی بدشگونی ہی کسی چیز تھی۔ عربوں کے یہاں یہ مشہور تھا کہ اگر کسی آدمی کو قتل کر دیا گیا ہو تو اس آدمی کو دفن کرنے کے بعد اس کی ہڈی میں سے ایک گوڑ پیدا ہوتا ہے، جس کو عربی میں بوم کہتے ہیں۔ گوڑ جو ہوتا ہے اس کی ہڈی میں سے وہ پیدا ہوتا ہے اور قبر کے اردا گرد وہ چکر لگاتے رہتا ہے اور یہ بولتے رہتا ہے مجھ کو خون پلاؤ، مجھ کو خون پلاؤ، اسکونی، اس طرح سے بار بار وہ پکار لگاتے رہتا ہے۔ قاتل کو جب تک مارا نہ جائے اس وقت تک یہ گوڑ جو ہے اس طرح سے گھومتے رہتا ہے اور پکار لگاتے رہتا ہے۔ عربوں کے ذہن و دماغ میں ایک بات یہ پہلے سے ٹھس گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہڈیوں کا گوڑ بن جانا یا روح کا گوڑ بن جانا کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ اگر اچھا اور نیک مومن ہے تو اس کو اعلیٰ علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور بری روح ہے تو اس کو اسفل السافلین میں جکڑ کر بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ بھلا گوڑ کی شکل میں واپس آ کیسے سکتی ہے؟ شاید ہنود میں اور مشرکوں میں اور کافروں میں پنرجنم کا جو ایک تصور ہے کہ آدمی دوسرے جنم کے اندر دوسرے جانور کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، وہ اسی قسم کی چیز سے پھیلا ہوا تھا۔ حالانکہ انسان مر گیا اب واپس کبھی نہیں آ سکتا۔ وحرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون، اللہ نے فرمایا یہ چیز طے ہے کہ کوئی چلا گیا، کوئی بستی رخصت ہو گئی، وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی اس دنیا کے اندر۔ لیکن ان کے یہاں پنرجنم کا عقیدہ ہے۔ بہرحال یہ عرب لوگ یوں سمجھتے تھے کہ وہ گھوڑ آس پاس میں چکر لگاتے رہتا ہے اور وہ جو اندر قتل کر کے رکھ دیا گیا اور دفن کر دیا گیا اس کی جانب سے قاتل سے قصاص لینے اور اس کو قتل کرنے کا دعویٰ کرتے رہتا ہے۔ جب قاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ گوڑ سمٹ کر واپس اندر چلا جاتا ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں اور شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی گھوڑ ہڈیوں سے پیدا نہیں فرمایا۔ بعض عربوں کا یہ خیال تھا کہ جو مر گیا اس کی روح میں سے گوڑ پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کے رشتہ داروں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے گھر گھر جاتا ہے۔ یہ عربوں کے یہاں ایسا ایک تصور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہاما، یہ جو ہاما کے نام سے تمہارے دل و دماغ میں لوک وائکا ہے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا ولا سفر، سفر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ عربوں کے یہاں ایک چیز یہ بھی مشہور تھی، یہ بھی بدشگونی ہی تھی کہ انسان کے پیٹ کے اندر کیڑے رہتے ہیں اور انسان جب بھوکا ہوتا ہے تو وہ کیڑے کاٹتے ہیں۔ آپ کو بھی احساس ہوا ہوگا کہ بھوک کے موقع سے اندر ایک عجیب قسم کی کیفیت پیٹ کے اندر
جاری ہوتی ہے۔ تو عربوں کا کہنا یہ تھا جاہلیت کے دور میں کہ پیٹ کے اندر وہ کیڑے جو رہتے ہیں وہ کاٹتے ہیں، اس وجہ سے انسان کو ایسا فیل ہوتا ہے، ایسا احساس ہوتا ہے کہ میں بھوکا ہوں۔ حالانکہ یہ پیٹ کے کیڑے جو سفر نام سے وہ یاد کرتے تھے، آپ نے فرمایا اللہ سفر یہ کہاں سے لائے تم لوگ، شریعت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، ایسا کوئی کیڑا پیٹ کے اندر پیدا نہیں کیا گیا۔ اور بعضوں نے کہا کہ نہیں، وہ مہینوں کو منحوس سمجھتے تھے، جیسے انسانوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور بلی وغیرہ جانوروں کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں بدفعلی کے طور پر، تو مہینے کو بھی منحوس سمجھتے تھے۔ چنانچہ سفر کا مہینہ، محرم کے بعد جو دوسرا مہینہ سفر کا آتا ہے، تو اس کو وہ لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر، مہینے کا منحوس ہونا کوئی چیز نہیں۔ ارے آپ اچھائی کریں تو وہ شوب گڑی ہے، اور آپ برائی کریں تو اچھی سے اچھی شوب گڑی وہ بری ہو جایا کرتی ہے۔ اسلام میں شوب اشوب کوئی چیز نہیں ہے۔ خواجہ مجذوب کا ایک شعر ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بڑے خلیفاؤں میں سے تھے اور بہت پہنچے ہوئے شخص تھے، تو ان کا ایک بہت مشہور شعر ہے، وہ فرماتے ہیں خواجہ چے پرسی ز شب قدر، خواجہ چے پرسی ز شب قدر، ہر شب شب قدر ازگر قدر کنی۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی شب قدر کون سی، شب قدر کون سی، شب قدر کون سی؟ ارے جس رات کی تم نے قدر کر لی وہ شب قدر، اور شب قدر آئی اور تم نے اپنی ناقدری اور ناشکری کا اس کو شکار بنا دیا، تو وہ شب قدر تمہارے حق میں کیا شب قدر ہوئی؟ تو شوب اور اشوب گڑی اسلام میں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ عرب لوگ کہا کرتے تھے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں کوئی کام شروع بھی نہیں کرنے کا اور کچھ بھی جو ہے اچھا کام جاری نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کے مہینے کے اندر اس طرح کی نحوست کا ہونا کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ایک آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو رکت پیت ہوا ہو اس سے ایسے بھاگو جیسے کہ شیر سے بھاگتے ہو۔ اب محدثین فرماتے ہیں کہ جب بیماری میں چیپ لگنا نہیں ہے تو پھر رکت پیت والے سے بھاگنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ نہ کرے تم کو بیماری ہو گئی تو تم تو یہی کہو گے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا نا، اس وجہ سے مجھ کو بھی چیپ لگ گیا، تو تمہارا عقیدہ خراب ہوگا۔ اس لیے پہلے سے ہی اس سے دور رہو تاکہ اس قسم کی چیز پیدا ہو تو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اثر کرنے والا نہ سمجھو۔ بہرحال یہ چیزیں تھی عربوں کے یہاں ابشکن کے نام سے، بدشگونی کے نام سے اسلام نے اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ آپ جا رہے ہو اور کالی کیا کچھ بھی کلر کی بلی نکل آئے، اپنا سفر جاری رکھو، بلی کا آپ کے سفر کو بگاڑنے میں کوئی اثر نہیں۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ گھر میں بھی بیٹھ کے ہوگا اور وہاں بھی ہوگا، اس لیے اسلام نے اس کی شہ کاٹ کے رکھ دی۔ اسی طرح منحوس وقت یہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بعض لوگ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ ابشکن گڑی ہے، اس کے اندر کام نہیں شروع کیا جانا چاہیے، فلاں جو ہے شوب گڑی ہے اس میں کام شروع کیا جانا چاہیے۔ اسلام نے اس کا کوئی تصور نہیں۔ آپ نیکی کرو گے وہ شوب گڑی اور برائی کرو گے وہ آپ کی زندگی کی اشوب گڑی، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ شخصیتوں کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ بدفعلی نکالتے ہیں کہ یہ آدمی ہمارے درمیان میں آ کر بیٹھ گیا ہمارا کام بگڑ جائے گا۔ مسلمانوں میں بھی بہت ہے اور ہمارے درمیان میں بھی بعض خاص شخصوں کے متعلق اس طرح کا تصور قائم ہے کہ یہ پنوتی ہے، یہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے یہ پنوتی ہے، یہ اگر بیچ میں آ گیا تو ہمارے سارے کام بگڑ جائیں گے، یا منحوس ہے، اس کی طرف جو ہے کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور کسی اچھے کام اور میٹنگ کے لیے آپ بیٹھے ہوں اور ایسا شخص آ گیا جس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ یہ آدمی برا ہے، تو پھر اپنی مجلس ختم کر دیتے ہیں، وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ سب اسلام میں کوئی چیز نہیں، کسی کے آنے سے آپ کا کام کبھی نہیں بگڑ سکتا، بلکہ کیا پتا وہ اللہ کا بہت مقبول بندہ ہو اور اس کی وجہ سے تم گاؤں والوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی واقعہ ہوا، بجلی بہت زور و شور سے گونج رہی تھی اور بادل جو ہے گرج رہے تھے اور جگہ جگہ بجلی گرتی تھی اور جس پر گرتی تھی اسے ہلاک تباہ کر دیا کرتی تھی۔ اب گاؤں والے سارے ڈر کے ایک پکے مکان کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے۔ گاؤں میں ایک آدمی تھا جس کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، میں نے کہا جس کو پنوتی سمجھتے تھے کہ یہ آدمی اسی کی وجہ سے جو ہے ساری برائی آتی ہے۔ تو سارے گاؤں والے ایک گھر کے نیچے آ کر چھپ گئے، پکا گھر تھا،
ان کو سلامتی کی امید تھی کہ اس گھر کے اوپر بجلی گرے گی تو بھی ہم محفوظ رہیں گے. اب وہ بیچارہ بھی بشر تھا، انسان تھا، وہ بھی بھاگ کر اس گھر کے نیچے ان کے ساتھ آنے کے لیے جو ہے دوڑا. تو لوگوں نے اس کو دھکا مارا کہ تیری وجہ سے ہم پر بجلی گرے گی، جا بھاگ یہاں سے. لیکن انسان ہے، ہر ایک کو ڈر لگتا ہے، تو کسی طرح لوگوں کے نہ کہنے کے باوجود بھی وہ ان کے پاس جا کر گھس گیا. سب لوگوں نے سمجھا کہ اگر ہمارے پاس یہ رہے گا تو بجلی ہم پر گرے گی. چنانچہ پورا ٹولہ بھاگا اور سامنے والے گھر کے اندر گیا. اللہ کا کرنا دیکھیے، ابھی یہ ٹولہ وہاں گیا اور ان ساروں پر بجلی گری اور یہ بچ گیا. سچی بات یہ تھی کہ یہ رہتا تو تمہاری حفاظت تھی، آپ نے اس کو دور کر دیا اور آپ تنہا رہے، اللہ نے تم پر بجلی گرا دی. بات یہ ہے کہ کوئی پنوتی نہیں ہے، کوئی منحوس نہیں ہے. بہت سے اللہ کے بندے جن کو برا سمجھا جاتا ہے، جن سے دور بھاگا جاتا ہے، ممکن ہے اللہ کے یہاں اس کا مقام بہت بڑا ہو. پچھلے دنوں حضرات انبیاء کو بھی تو یہی کہتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تو تم سے بدفالی لیتے ہیں کہ تم ہماری بستی میں رہو گے تو بستی کی خانہ خرابی ہوگی، بستی ویران ہو جائے گی. تو حضرات انبیاء فرماتے تھے طائرکم معکم، یہ اب شکن تمہارے پاس رہنے دو، یہاں اسلام میں کوئی چیز نہیں، مذہب اللہ کا اتارا ہوا جو ہے اس میں اللہ ہی کام کرنے والا ہے، کسی اب شکن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. یہ در حقیقت حد تجاوزی تھی، شریعت جتنا کہتی تھی اس سے آگے وہ لوگ کہنے جاتے تھے. تو بہرحال اتنی بات ذہن میں رکھ لو، کوئی آدمی منحوس نہیں ہے. منحوس جو ہے وہ گناہ ہے، شیطان ہے، اور کوئی گھڑی بھی منحوس نہیں ہے، اور کوئی واقعہ بھی منحوس نہیں ہے. کسی جانور کو بھی منحوس نہیں کہہ سکتے. اس طرح کی بدشگونی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا عقیدہ صاف کریں، اور اس طرح کی چیزوں میں پڑھ کر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ پھر واقعی اس کو مبتلا کر دیتے ہیں کہ تو اس کو مؤثر سمجھتا ہے، چل آج بلی نکلی، تو نے سفر روک دیا، تجھ کو گھر میں وہ دکھاؤں گا جو سفر میں نکلتا تو تو پریشانی محسوس کرتا تھا. چنانچہ گھر میں اس کے پاس آ کر پریشانی گر جاتی ہے. اس لیے اگر ہمارے ذہن و دماغ میں یہ چیز ہو تو توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ کے لیے جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی بدفالی، بدشگونی اور اپشکن وغیرہ سے مسلمانوں کی حفاظت فرماوے. آخر دعوانا